آج کا موضوع مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز میں شدید اختلافات، کون بنے گا مسلم لیگ نون سے آئندہ وزیر اعظم۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کے باقی ایم پی اے، ایم این اے اور جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ بھی تقسیم در تقسیم ہو گئے۔ یہ اصل کہانی کیا ہے، ایک مضبوط سورس کے ساتھ آج اس موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ مسلم لیگ نون کے اندر اکثر اوقات ہم سنتے آئے کہ اس میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب جب سے باہر آئے، جب سے ان کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا، اس کے بعد سے اب یہ بات واضح ہے کہ جو سابق کئی مرتبہ 3 مرتبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے شہباز شریف، وہ اپنے طور پہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ اگر میاں صاحب پاکستان نہیں آتے یا وہ نااہل ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو ان کی بیٹی کے برعکس ان کا حق ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی کی جانب سے سامنے آئیں، اور 1 سال کے بعد ہونے والے الیکشن میں وہ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے اگر ان کی پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ مگر فون کے اوپر نوک چوک ہوئی، مریم نواز کو حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے کہا کہ آپ اداروں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دیتی ہیں وہ صحیح نہیں، اس کے علاوہ جو صحافیوں کے بارے میں آپ کے الفاظ ہیں وہ بھی صحیح نہیں، لہٰذا ایک ڈائریکشن سیٹ کی جائے کہ کس نے کون سی ذمہ داریاں لینی ہیں۔ چونکہ شہباز شریف پارٹی کے صدر بھی ہیں، مریم نواز کو یہ عجز حاصل ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر جب ہماری مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی تو اس مسلم لیگ نون کے رہنما نے یہ بتایا کہ پارٹی کے اندر جب یہ چپکلش پیدا ہوئی کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، تو اس میں ایک سابق وزیر اعظم جو شاہد حقان عباسی ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ مریم نواز کے حوالے سے زبیر احمد، مریم اورنگزیب، اس کے علاوہ طلال چودھری، دانیال، یہ جو اس طرح کے نام ہیں وہ ان کی لابی کے اندر موجود ہیں، جبکہ مریم نواز نے مریم اورنگزیب کو صرف اس غرض سے میاں شہباز شریف کی طرف مائل کیا اور ان کے ساتھ لگا رکھا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں، سمجھ آئے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھا کہ کسی بیٹے نے باپ کا اس لیے مرڈر کر دیا کہ وہ ان کے منصب کے اوپر فائز ہونا چاہتا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ ایک ایسا کھیل ہے اقتدار کا کہ اس میں بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے بھی اختلافات کر سکتا ہے۔ جہاں تک بات رہی مسلم لیگ نون کی قیادت کے ان شدید اختلافات کی، وہیں پہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان سارے حالات میں نواز شریف جو ہیں انہوں نے بالآخر ڈیسیژن لینا ہے، اگر نہ لیا گیا تو پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور شہباز شریف جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جہاں پہ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، اور مریم نواز جس ہردرمی سے چیزیں کر رہی ہیں اور وہ سامنے رہنا چاہتی ہیں اور وہی وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل رہنا چاہتی ہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے ان انتخابات میں کیا مسلم لیگ نون کو شہباز شریف کی شکل میں یا مسلم لیگ نون کو اجتماعی طور پہ اقتدار میں آتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا کیسے حالات ہوں گے، یہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن فی الوقت شہباز شریف نے یہ ٹان لی کہ اگر میرے بھائی تاحیات نااہل ہیں یا وہ لندن سے نہیں آتے، آگے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ بات واضح طور پہ سامنے آنی چاہیے کہ شہباز شریف جو ہیں بطور پارٹی صدر وہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ اس سارے معاملے میں ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب مریم نواز اور یہ شریف فیملی جو ہے وہ کس طرف جائے گی، کیا ان کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، معاملات سلجھیں گے، لیکن یہ بھی ایک سیاسی جنگ ہے جس کا اختتام تو ہوگا، کس شکل میں ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی کے ساتھ۔